یوہان ہمارے ساتھ آئے ہیں. ہاں یوہان. ہیلو. جی جی بھائی. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں یار. تم میرے ساتھ کوئی ڈیل ہی ختم نہیں کر رہے. جب آتے ہو تم مکر جاتے ہو. کون سا والا ڈیل؟ مجھے تم نے کہا تھا کہ ایتھیسٹ بنانے کے پیسے مل رہے ہیں. اچھا وہ ارے نہیں وہ تو میں ایسے ہی مذاق کے لیے میسج کیا تھا اس دن. نہیں نہیں وہ تو ٹیلی گرام پہ ایک بندے نے نہیں, مجھے 5-6 بندوں نے کہا کہ یہ مونک جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اسلام چھڑانے کے پیسے دیں گے. اچھا نہیں وہ تو ایسے مطلب مذاق میں بول رہا تھا ان کو اس دن. اچھا اچھا مذاق میں. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہو گیا. چلو ہاں کر لو بات. کیسے آنا ہوا؟ جی تو مطلب میں جو اسلام کا جو ایک اکانومی سسٹم میں اس پر تھوڑا دیکھ رہا تھا ویڈیوز, تو اس میں میرے کو ایک ڈاؤٹ آیا کہ فرسٹ کوسچن ہے کہ مطلب جو مسلم کو زیادہ ٹیکس کیوں پے کرنا پڑتا ہے نان مسلم سے, یہ ایک سوال تھا. اور سیکنڈ سوال ہے کہ آپ کا جو اکانومی سسٹم ہے وہ کارل مارکس کا سوشلزم سے اور یہ کیپٹلزم سے کیسے بہتر ہے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. یہ دو اچھا سوال ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. پہلا یہ ہے کہ مسلمانوں سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے. ہاں وہ زیادہ کیوں کن پے کرنا پڑتا ہے ان کو کن نان کن مسلم سے؟ مسلمانوں سے کن مسلمانوں سے؟ نہیں جو اسلام فالو کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ زیادہ دینا پڑتا ہے. مطلب ہاں سوری ہاں زکوٰۃ سارے نہیں آپ کو مسلمان ٹیکس جو زکوٰۃ سارے مسلمانوں سے لی جاتی ہے نا. وہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں سارے جو مسلم ہے نا ان ہاں سے سب سے لی جاتی ہے نا. نہیں مطلب کہ مان لو ایک نان مسلم اور ایک مسلم ہے, دونوں سیم جاب کر رہے ہیں, مطلب ڈاکٹر ہیں, ہوں پر مسلم ہوں سے زیادہ کیوں لیا جا رہا ہے ٹیکس, یہ میرا سوال ہے. ہاں ہاں یہی پوچھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کب ہاں لی جاتی ہے. نہیں سوری زکوٰۃ نہیں, مطلب ٹیکس ایسے بول رہا ہوں, زکوٰۃ کا ورڈ چھوڑ دو. نہیں نہیں زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ آپ نے بولا ہے نا. ٹھیک ہے میں واپس لیتا ہوں. نہیں واپس ایسے تو نہیں نا میں جانے دوں گا. آپ نے اب زبان باہر نکال لیا, اس کو میں نے پکڑ لیا نا. سوچنا ہے. نہیں عقل کے آنے کے لیے شکل کے بگڑنے کا انتظار نہیں کرتے. اب آپ نے بول دیا زکوٰۃ کس سے کب لی جاتی ہے, اس کا پروسیس کیا ہے؟ زکوٰۃ مطلب جو ٹیکس جو نان مسلم سے لیتے ہیں اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں شاید, میرے کو جتنا نالج ہے. نان مسلم سے جو لیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں. ہاں ویری گڈ. تو نان مسلم سے پھر زیادہ لیا جاتا ہے کیونکہ زکوٰۃ آپ نے کہا زیادہ لی جاتی ہے, تو آپ کا تو کوسچن ریورس ہو گیا. آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ مسلمان سے زیادہ لیا جاتا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ زیادہ لیا جاتا ہے اور وہ لیا نان مسلم سے جاتا ہے, تو آپ کا سوال ٹوٹ گیا. اچھا ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گیا نا, میں پھر سے غلطیاں بہت کوشچن زیادہ ریپیٹ غلطیاں کر رہے ہیں, تو میں کیا کروں پھر. پہلے غلطیاں ٹھیک کروں, جواب کہاں دوں گا میں. مطلب انسان سے تو غلطی ہو ہی جاتی ہے نا, ہم تو گاڈ تھوڑی نہ ہے, ہم ہاں سے ہاں بھی غلطی ہو بالکل. سکتی. ہاں بالکل بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر کیا کریں, اب اس غلطی کا سولوشن کیا ہے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کہ جو اوور آل جو ٹیکس ہے مطلب وہ مسلم کو کیوں زیادہ دینا پڑتا ہے نان مسلم سے, یہ سوال تھا. ہاں ہاں سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے. جو اسلامک اسٹیٹ کے اندر زکوٰۃ لی جاتی ہے وہ ہر مسلمان سے نہیں لی جاتی. پوائنٹ نمبر 1. ٹھیک ہے. اب کن سے لی جاتی ہے؟ زکوٰۃ لی جاتی ہے ان لوگوں سے جن کے پاس لونر ایئر, یہ قمری ہوتا ہے نا, قمری مہینہ چاند کا, اسلام میں جو جارجین ہجرین کیلنڈر ہے, لونر ایئر گزرنے پر اگر کسی ویکتی کے پاس 85 گرام سونا پورا سال یا اس سے ملتی جلتی مالیت کرنسی میں, کمرشل ایریا جو آپ کا گھر ہے کسی جگہ پر, یا آفس ہے, یا بزنس ہے, یا آپ کے پاس کوئی جانور ہیں جو اتنی مالیت سے اوپر ہوں اور پورا سال گزر جائے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر 2.5%, 2.5% زکوٰۃ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, 2.5%. ہر مسلمان سے نہیں, صرف ان لوگوں سے جن کے اوپر یہ پورا, 2 چیزیں ایڈ ہونی چاہیے, 85 گرام سونا پورا سال گزرنے پر اس بندے سے لی جاتی ہے. اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے لینا. اب ہر مسلمان تو اسے نکل گیا, کیونکہ جن سے لی جاتی ہے اسلام پروگریسو ٹیکسیشن کا قائل ہے. ٹھیک ہے, تو پروگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ خذ من اموالہم, قرآن میں کہا خذ من اموالہم, مطلب یہ ہے کہ جو اغنیاء ہے, اغنیاء عربی زبان میں بولتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس یہ جو میں بتا چکا ہوں 2 شرطیں, پورا سال گزرنا اور 85 گرام سونے کی مالیت کا مال ان کے پاس 1 سال تک پڑا رہا ہو یا اس سے زیادہ, منیمم اتنا, تو ان کے اوپر 2.5% زکوٰۃ لگتی ہے.
یہ وہ ہے جو ان کو دینا ہی دینا ہے مینڈیٹری. اس کے علاوہ اگر وہ صدقات ایکسٹرا کوئی خدمت کرنا چاہیں ویلفیئر کا وہ ان کے اوپر ہے. تو بیسک ٹیکسیشن یہ ہوتی ہے اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے, تو ہر مسلمان سے نہیں لی جاتی. اسی لیے جب ہر مسلمان سے نہیں لی جاتی تو پھر آپ کا یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ کیوں لیا جاتا ہے اور نان مسلم سے کم کیوں لیا جاتا ہے. کیونکہ سب مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا, اسپیسیفکلی ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو اس کی اہلیت یا اس کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. جی اگلی بات آپ نے کیا کی؟ ہاں تو مطلب جن جن سے لیا جاتا ہے مطلب ان کا زیادہ کیوں لیا جاتا ہے مطلب نان مسلم کے کمپیریزن میں. مان لو کہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک دوسرا ڈاکٹر ہے, دونوں کا سیلری سیم ہے, 2 لاکھ ارن کر رہے ہیں, تو ایک سے زیادہ لیا جائے گا ایک سے کم لیا جائے گا, ایسا کیوں؟ اس آپ ایگزامپل نے کے یہ یاد, کانٹیکسٹ ہاں میں یہ ایگزامپل, ہاں یہ ایگزامپل غلط ہے. اسلام ٹیکسیشن انکم بیس نہیں لگاتا, سیونگ بیس لگاتا ہے. ٹھیک ہے, اسلام کے اندر ٹیکسیشن ہمارے ساتھ دوسری گورنمنٹس کا ڈفرنس یہی ہے کہ اسلامک اکانومک سسٹم کے اندر انکم ٹیکس نہیں ہوتا, سیونگ ٹیکس ہوتا ہے. اب ڈاکٹر کی مان لو ایک مسلمان ڈاکٹر ہے, اس کی 5 لاکھ تنخواہ ہے, یہ اس کی انکم ہے, اور ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے اس کی 2 لاکھ ہے, کم ہے. تو نارمل اسٹیٹس کے اندر یہ کیپٹل سسٹم کے اندر انکم کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے. آپ کی اینول انکم کتنی ہے یا آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے, تو انکم بیس ٹیکس لگتا ہے. مگر اسلام کے اندر سیونگ کا بیس یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے پاس مال بچا کتنا ہے. ہو سکتا ہے جس ڈاکٹر کی 5 لاکھ تنخواہ ہے مسلمان کی, اس کے ایکسپینس جو ہیں وہ 4.5 لاکھ ہوں, اس کے پاس بچے ہی اینڈ میں 50,000, تو ہم اس کے اوپر ٹیکس کیسے لگا دیں؟ اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے مسلم, 5 لاکھ سیلری ہے, اب ہم اس کی انکم تو دیکھ رہے ہیں مگر اس کے گھر کے اندر ایکسپینس تو نہیں دیکھ رہے. ہو سکتا ہے اس کی ماں بیمار ہو, جس ماں کی دوائیاں 2 لاکھ آتی ہوں, ہو سکتا ہے اس کا بیٹا پیرالائزڈ ہو سکتا ہے اس کا گھر کرائے کا ہو سکتا ہے اس نے گاڑی کی قسطیں دینی ہوں. یہ 100 معاملات ہیں جو اس کے ایکسپینسز ہوں گے. تو ہم اسلام اینڈ پہ جا کے دیکھتا ہے کہ آپ کی سیونگ کیا ہے, آپ کی جیب میں اینڈ میں کتنا بچا ہے اور وہ سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. ایک تو یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے ایگزامپل کے اندر کہ اسلام سیونگ کو دیکھتا ہے. تو دوسری طرف آ جاتے ہیں, مسلمان جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے زیادہ. ہمارے نزدیک اسلام کے جو احکامات تھا نا, اسلام کے نزدیک ان کا صرف مٹیریلسٹک انالیسز نہیں کیا جاتا, بلکہ ان کے پیچھے ایک اسپرچل تھیم ہوتی ہے, اس کا اسپرچل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں زکوٰۃ دینا ایسے ہے جیسے آپ اپنا فرض ادا کر رہے, وہ احسان نہیں ہے, اور وہ اس لیے آپ سے لیا جا رہا ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر ایک پروگریسو رول ادا کر سکیں, ایک پروڈکٹیو پارٹ پلے کر سکیں. تو مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے, جو کہ پیسے والے لوگ ہیں, ہر مسلمان نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے, اور اسلامک اسٹیٹ ظاہری بات ہے فنڈز کی بنیاد پر, مین پاور کی بنیاد پر چلے گی, تو مسلمان اس اسٹیٹ کے اندر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ان کا رائٹ ہے, اسلامک اسٹیٹ ہے. اچھا, پھر اس کے بینیفٹس سوسائٹی کو پہنچتے ہیں. ایٹ دی اینڈ لیبر کہاں سے آتی ہے؟ اسی سوسائٹی کے اندر سے. تو وہ مال جو ان کا اوپر گیا مسلمانوں کا, وہ سرکل ہو کے انہی لیبر کے پاس آئے گا. وہ جتنے خوشحال ہوں گے اتنی زیادہ پروڈکٹیوٹی پیدا کر پائیں گے. آپ کو پتا ہے کتنے لوگ جاب کیوں چھوڑتے ہیں, کمپنیز کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ جو سیلری ان کو مل رہی ہوتی ہے اس سے ان کے ایکسپینس پورے نہیں ہوتے. مگر گورنمنٹ اگر یہ سرکولر ایک ٹیکسیشن, پروگریسو ٹیکسیشن پیدا کرے گی, تو کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے پاس زکوٰۃ کے ذریعے, ٹیکسیشن کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں ویلفیئر کے نام پر, میڈیسن کے نام پر, جو ہے نا وہ سوشل سروس کے نام پر, سینئر سٹیزن کے نام پر, ہیلتھ کیئر کے نام پر ان کے پاس پیسے آئیں گے, ان کے بچے پڑھ سکیں گے, ان کی جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور وہ گھر بیٹھیں گے اور ان کے اگلے بچے, اگلی نسلیں جاب کریں گے. تو اس سے معاشرے کے اندر ایک کانفیڈنس بلٹ ہوگا, وہ ریلیکس ہوں گے, انوویشن پیدا ہوگی, کریٹو مائنڈ پیدا ہوں گے. ویسٹ کے اندر یہی ہوا ہے کہ انہوں نے جب ٹیکسیشن کی, پروگریسو ٹیکسیشن ہے, مگر اس کا افسوس یہ ہے ایک بڑی تعداد کے اندر مارگیج سسٹم نے یا لون سسٹم نے کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو مقروض کر دیا. نیٹ فلکس کے اوپر ایک پوری کی پوری ڈاکومنٹری پڑی ہوئی ہے, لیونگ مارگیج لیس, نیٹ فلکس کے اوپر ڈاکومنٹری ہے. انہوں نے یورپین مارگیج سسٹم کو ڈیبنک کر کے رکھ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم ہے وہ انسانوں کو اس طریقے سے چوزتا ہے انکم ٹیکس لگا کر کہ وہ لوگ ساری زندگی قرضے ادا کرتے کرتے رہتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ جب آپ ویسٹ میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سیونگ کیا کی، تو ان کی سیونگ بیسیکلی یہی ہوتی ہے کہ گاڑی کا لون جا رہا ہے، گھر کا لون جا رہا ہے، اور جو ایجوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹ لون لیا تھا اس کی قسطیں جا رہی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کی جیب کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ سارے کا سارا انکم کے اوپر ٹیکس کھڑا ہوا ہے. تو جو پیسہ ان کے پاس آتا ہے وہ سارا پیسہ نکل جاتا ہے، ان کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ ہیں وہ ہو جاتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، یا ان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پے نہیں کر پاتے. اچھا، ایک تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ اسلام میں یہ طریقہ کار نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اسلام کے اکانومک سسٹم کے اندر قرض حسنہ کا ایک کانسیپٹ موجود ہے. اقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اسلامک اسٹیٹ کے اندر قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لون پالیسی آئے گی جو احسان کی بنیاد پر کام کرے گی. اسی لیے اسلام کے اندر الاحسان نامی ایک پالیسی ہے جو سوشل جسٹس سسٹم کو قائم رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کے پاس چونکہ خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بینک ہوتا ہے، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو ایزی لون پالیسیز کی بنیاد پر لون دیں. چھوٹی چھوٹی مارکیٹس کھڑی ہوں، چھوٹے چھوٹے سٹالز کھڑے ہوں، لوگوں کا روزگار، امپلائمنٹ جنریٹ کریں، چھوٹی چھوٹی مل، چھوٹی چھوٹی جو لومیں ہیں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں، سنگل ہینڈڈ اس طرح کی چیزیں کھڑی ہوں. تو لوگوں کو قرض حسنہ دینا. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ لو ریٹ آف انٹرسٹ ہو، یعنی آپ لوگوں سے کم کمائیں، ان کو زیادہ موقع دیں کہ وہ بینیفٹ کمائیں تاکہ وہ ادا کر سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول تھا. اسی بنیاد کے اوپر قرض حسنہ کی بنیاد پر کتنے ہی قرضوں کو مسلمانوں کی ریاست کے اندر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی معاف کیا گیا. اسی بنیاد پر معاف کیا گیا کہ وہ لوگ اس قرضے کو ادا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. اس پر ایک کتاب میں پبلک کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، فقہ الزکوٰۃ، دکتور یوسف القرضاوی کی 2 والیومز میں کتاب ہے، بڑی. مجھے نہیں پتا اردو میں یا انگلش میں ہے کہ نہیں، عربی میں کتاب لکھی ہے. بیسیکلی وہ پی ایچ ڈی لیول کے تھیسس، یعنی ایک انسائکلوپیڈیا ہے زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو سمجھنے اور اسلامک اکانومک، یعنی صرف زکوٰۃ نہیں، اسلامک اکانومک سسٹم کو سمجھنے کے لیے. اچھا، یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایک اور کتاب بھی میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں اسی طرح. ایک کتاب یوسف القرضاوی کی کر دی جو بڑی ہے، فقہ الزکوٰۃ. اس سے چھوٹی کتاب ہے ابو زہرا کی، بڑے زبردست اسکالر گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے المجتمع الانسانی فی ظل الاسلام. یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے، پی ڈی ایف میں مل جائے گی. بہت شاندار کتاب ہے اسلامک سوشل جسٹس سسٹم کو، یا اسلامک سوشل سوسائٹی سسٹم کو، یا اکانومک سسٹم کو سمجھنے کے لیے، اور کلیکٹیو جو اپروچ ہے اسلام کی سوسائٹی کی طرف کو سمجھنے کے لیے. المجتمع الانسانی فی ظل الاسلام، شاندار کتاب ہے. اچھا، اب آ جاتا ہے واپس. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اسلام کا یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اس پر اب آپ کا کوئی ہے کنسرن تو وہ ضرور رکھیں، جو آپ کا کوئی اعتراض ہے اس کو لے لیں گے. اچھا، ایک اور چیز آپ نے سمجھنی. زکوٰۃ جو ہے بیسیکلی اگر کوئی انسان نہیں دیتا ہے تو جس طرح اسٹیٹ لیول کے اوپر اگر کوئی ٹیکس کی چوری کر رہا ہے، ٹیکس نہیں دے رہا، اس کے اوپر تعزیر لگتی ہے، اسی طرح اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ زکوٰۃ نکلواتی ہے. یہ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ زکوٰۃ احسان نہیں ہوتا. صدقے میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے. یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک پوری کیٹیگری، ایک پوری ایک یہ سمجھ لیں آپ اسٹیٹ لیول کی کیمپین ہے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ توبہ سورت 9 ہے اور آیت نمبر ہے 60. اس میں 8 قسم کے لوگوں کا بتایا گیا ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا جو اس سرکل کے اندر آئیں گے سوسائٹی میں. ان میں ایک کیٹیگری ہے والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے سسٹم کو لے کر چلیں گے. عاملین علیہا سے یہ انفر کیا جاتا ہے فقہا کے ہاں کہ زکوٰۃ لوگ انڈیویجولی نہیں دیں گے، یہ اسٹیٹ کو دی جاتی ہے. زکوٰۃ اسٹیٹ کو نہ دینا اور اسٹیٹ کا اس کو آگے امپلیمنٹ نہ کروانا یا اس کو آگے طریقے سے ڈرین نہ کرنا، یہ اسٹیٹ کے فیل ہونے کی اور اسلامک سسٹم کے پراپرلی امپلیمنٹ نہ ہونے کی نشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی زمانے میں جب زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مہم کے طور پر بھیجا تھا، تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں سے لڑنے کے لیے گئے تھے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا. یہ یاد رکھیں، فرق سمجھیں. منکرین زکوٰۃ نہیں کہا جاتا، ان کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے. مانعین زکوٰۃ اور منکرین زکوٰۃ میں فرق ہے. منکرین زکوٰۃ ان کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا انکار کر دیں کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں سرے سے، ان کے کفر میں تو کوئی شک شبہ نہیں.
مانعین زکوٰۃ فسق اور فجور کا ارتکاب کرتے ہیں, اسٹیٹ سے بغاوت کا. مانعین زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں ہم اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہم اپنے فنڈز کو ریجنل لوکل لیول پر ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے. یہی ان لوگوں نے کیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ ہم سینٹر کو نہیں دیں گے. اس کو یوں سمجھیں کہ آپ جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے, کنفیڈریشن کے بعد وہاں پر اسٹیٹس بنی, مگر اسٹیٹس کے پاس اب وہاں پر یہ اختیار حاصل ہے کہ ہر اسٹیٹ اپنے لیول کے مطابق بجٹ تیار کرتی ہے, اپنے لیول کے مطابق فنڈنگ کرتی ہے, اور جتنی زیادہ پروگرس کوئی اسٹیٹ کرتی ہے, یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں مختلف اسٹیٹس امیری اور غریبی اور بجٹ کے حوالے سے واضح فرق نظر آتا ہے. یعنی کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو بہت ایکسپینسو ہیں, کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو بڑی چیپ ہیں, کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جن کا بجٹ بہت بڑا ہے, کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جن کا بجٹ بہت تھوڑا ہے. یہی حال کینیڈا کے اندر ہے, یہی حال یورپ کے اندر ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہوا یہ کہ کچھ اسٹیٹس نے جب پروگرس کی اور انہوں نے پروڈکٹیوٹی پیدا کی اور ان لوگوں نے ان فنڈز کو اپنے تک رکھا, تو وہ اسٹیٹس تو امیر ہوتی چلی گئیں. جیسے مثال کے طور پہ ٹیکسس ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کافی زیادہ امیر سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہاں رچ ہے, آئل نکلا 1920 سے, بہت رچ مانی جاتی ہے کمپیئر ٹو دوسری اسٹیٹس جہاں پر بڑی غربت ہے, لوگ بڑے بدحال ہیں, قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہوا یہ کہ پورے ملک میں چند علاقے ایسے ہیں جو علاقے کمرشل ہب بنے, اکانومک پروڈکشن ہوئی, وہ لوگ اٹھے, اور چند علاقے بہت پیچھے رہ گئے. اسلام کا ماننا یہ ہے کہ اسلام جس ریاست کو اپنی ریاست کلیم کرتا ہے وہ پوری کی پوری ریاست کو یکساں اوپر اٹھاتا ہے, پاورٹی لائن سے ایک دم سب کو اوپر اٹھانے کے لیے کوشش کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر چائنا نے قدم اٹھایا. چائنا نے یہ کوشش کی کہ جو اسٹیٹس آگے نکل چکی ہوئی ہیں, جو علاقے زیادہ امیر ہیں, انہوں نے سب نے کوشش کی کہ ہم جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں وہاں انفراسٹرکچر کھڑا کرنے میں, فیکٹریز کھڑی کرنے میں, کالونیز بنانے میں, مارکیٹس کریٹ کرنے میں, ایئرپورٹس تعمیر کرنے میں, ہاسپٹل, کالجز, یونیورسٹیز میں انویسٹ کرنے میں ہم مدد کریں تاکہ پورے ملک کو یکساں اوپر اٹھایا جا سکے. اسلام اسی چیز کا قائل ہے کہ سینٹر سے فیصلے جائیں تاکہ وہ پورے ملک کو یکساں دیکھیں. جب اسٹیٹ لیول پر آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کچھ اسٹیٹس پیچھے رہ جاتی ہیں, کچھ اسٹیٹس آگے چلی جاتی ہیں. یہ چیز میسو انفلکس کا سبب بھی بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اسٹیٹس آپ کو خالی ہوتی اور وہاں پر ہوم لیس لوگ, ڈرگی لوگ, کرمنلز کی بڑی تعداد امریکہ کی اسٹیٹس میں دکھائی دیتی ہے کیونکہ ان اسٹیٹس کی طرف گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی. تو جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریول کر کے ٹیکسس میں, کیلیفورنیا میں یا ان جگہوں پر جانے, یا ان خاص جگہوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں جو کمرشل ہب بنے ہوئے ہیں, اور ملک کا ایک حصہ ڈسٹ بن کے طور پر یوز ہوتا ہے اور اسٹیٹس کے کچھ حصے جو ہیں وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں. اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو یکسر تمام ملکوں کو ایک جیسا رکھ کر, یعنی تمام ایریا کو ایک جیسا رکھ کر اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارا مطمع نظر ہے. اس کے حوالہ کوئی اور اس کے علاوہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کر لیں میرا بھائی. جی, مطلب آپ نے جو پوائنٹس بولا وہ تو تھوڑا لاجیکل لگتا ہے, پر اس کا جو ایکچوئل امپلیمنٹیشن آج کے دنیا میں کوئی کنٹری کر رہا ہے, مطلب, اور اس کا اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے, مطلب. زبردست. رشیا نے ریسنٹلی, الجزیرہ کے اوپر نیوز آئی تھی, رشیا نے اپنی چند سٹیٹس میں پائلٹ پروگرام لانچ کیا, یہ پچھلے نومبر 2023 میں, پچھلے مہینے. تو پائلٹ پروگرام ہے اسلامک بینکنگ کا, وہ انہوں نے ٹیسٹ کے طور پر چند سٹیٹس کے اندر کیا ہے. اب اس کا ریزلٹ رشیا کے سامنے آئے گا. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, ایزی لون پالیسیز ہیں, فری آف انٹرسٹ سارا سسٹم ہے. تو یاد رکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسلامک اکانومک سسٹم کو پراپرلی امپلیمنٹ ماڈرن ڈے دنیا کے اندر نہیں کیا گیا. اس کے پیچھے ریزنز ہیں. اس کے پیچھے تقریباً ڈیڑھ ایک صدی آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. جب سے بینکنگ سسٹم شروع ہوا, روتھشائلڈ فیملی نے, یا جو آپ کا فیڈرل ریزرو بینک تھا جو یورپ سے سٹارٹ ہوا, بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو اکانومیکلی جو ہے وہ قابو کیا جائے اور اس کی سٹرنگز جو ہیں وہ ہلائی جائیں. اسی لیے بڑے بڑے بینکس وہاں پر کھولے گئے اور پوری دنیا کا جو سونا ہے وہاں اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اکانومیز گولڈ کی بیس پر کام کرتی ہیں. ابھی جو ڈالر کی بنیاد پر اکانومی کھڑی کی گئی ہے, برکس اس کو توڑ رہی ہے, جس میں انڈیا بھی پارٹ پلے کر رہا ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, قطر ہے, اور دوسرے لوگ اب انوالو ہوتے جا رہے ہیں برکس کے اندر. تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈکلائن کی طرف جائے گی جیسے جیسے ڈالر نیچے آئے گا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ماڈرن ڈے اکانومک سسٹم کو سمجھنا ہے تو آپ کو کرنسی وارز کو سمجھنا پڑے گا,
کیونکہ کرنسیز کی بیس کے اوپر آپ کا بینکنگ سسٹم کام کرتا ہے, اور بینکنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کا پیچھے گولڈ کی ویلیو کی بنیاد پر چلتا ہے. اب گولڈ اتنا ہے نہیں ہے جتنی کرنسی یہاں پر سپریڈ کر دی گئی ہے, یہ ایک نون فیکٹ ہے, بڑا اوپن سیکرٹ ہے, کو میں کوئی گہری بات نہیں کر رہا. اب ہوا یہ کہ اس بینکنگ سسٹم نے اتنے بڑے بڑے ملکوں کو مقروض کر دیا ہوا ہے کہ وہ لوگ نئے پلانز کی طرف توجہ کر رہے ہیں سلولی. یاد رکھیں, جب کوئی جتنا پرانا سسٹم ہوتا ہے اس کو سکریچ کرنے میں, دھونے میں, اور نئی چیز کو کھریج کر سامنے لانے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. اب رشیا نے جو پائلٹ پروگرام سامنے رکھے ہیں, آپ کو اس کے نتائج نظر آ جائیں گے اور آپ کو پتا چلے گا. پاکستان کے اندر ایک بینک ہے جو بڑے پیمانے پر اسلامک بینکنگ کو, یعنی اسلامک اکانومک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے بینکنگ کر رہا ہے. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ لگاتار 5واں سال ہے اس کا ون آف دا ٹاپ بیسٹ بینکس کا ایوارڈ اس کو ملا ہے. مڈل ایسٹ کی بینکنگ جو کمپنیز ہیں یا انویسٹرز ہیں انہوں نے سراہا ہے, میزان بینک اس کا نام ہے. آپ ان کی پالیسیز کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلامک اور انٹرسٹ فری, بہت کم, آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو کسی سسٹم کو رول بیک کرنے کے لیے آپ کو آہستہ آہستہ کام کرنا ہے. اوور نائٹ اسلامک اکانومک سسٹم نہیں آئے گا, تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ کا گلہ ٹھیک ہے, اور یہ گلہ ہمارا بھی ہے کہ کسی ملک نے پراپر طریقے سے, نہ ایون مسلم کنٹریز نے پراپر طریقے سے اسلامک اکانومک سسٹم کو رکھا نہیں ہے. اب اس کے پیچھے آپ کو جیو پالیٹکس کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر سود کے خلاف مہم چلی, اور ہم نے, یعنی جو بڑے بڑے اسلام کے حامی لوگ تھے وہ اس کے خلاف آوازیں اٹھاتے رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی سود نہیں ہونا چاہیے, مگر آئی ایم ایف نہیں مانتا. آئی ایم ایف آپ کو لون دیتا ہی اپنی کنڈیشنز کے اوپر ہے. اب پاکستان اگر لون فری بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بینکنگ سسٹم سے باہر نکلے. وہ نہیں نکل پا رہا. کیوں نہیں نکل پا رہا؟ کیونکہ اس کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں. وہ پریکٹیکلی فار اینی ریزن وہ اس سے نکل نہیں پا رہا. ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایران نے جب انٹرنیشنل اکانومک سسٹم کو چھوڑ کر, پیچھے ہٹ کر, ان سیٹ سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کی فار اینی ریزن, جو بھی پیچھے ڈیٹیلز ہیں, وہاں آپ کو بڑے بڑے جناب انویسٹرز جو ہیں وہ گھستے ہی نہیں ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے وہ انٹرسٹ کی بیس پر اور اپنی پالیسیز کی بیس پر چل رہا ہے. آپ کو یہاں تک آپ کو جاننا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ریسنٹلی, اس کانٹریکٹ میں یہاں تک کنڈیشنز رکھی گئیں کہ آپ کے چائنا کے ساتھ, یعنی پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں ان کو ٹیبل پہ رکھے اور ہمیں بتائیں کہ چائنا کے ساتھ کس طرح لون لے رہے ہیں. آئی ایم ایف کو تو چھوڑ دینا, آپ مسلمانوں سے یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قرض حسنہ دیں گے. سعودی عرب نے آپ کو کس طرح لون دیا, کتنے % انٹرسٹ کے ساتھ, اور کتنی چیزوں کو گروی رکھا. یو اے ای کس طرح ہے آپ کے ساتھ. یہ تو مسلم کنٹری سے نا, چائنا کی تو بات ہی میں نہیں کر رہا. آئی ایم ایف سے کیا گلا کریں؟ کیوں سعودیہ کیوں اس طرح آپ کو قرض دیتا ہے انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر؟ کیونکہ پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, ایف اے ٹی ایف ہے. یہ سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو رول کرنے کے لیے اپنے بینکنگ سسٹم کے تھرو یہ سینکشنز اور یہ رولز ریگولیشن لگاتے ہیں کہ آپ اپنا اکانومک سسٹم کھڑا ہی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کرتا ہوں جو بیسٹ سیلر گئی ہے, وائی نیشنز فیل. وہ بک اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, ان کی پالیسیز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا طریقہ کار لاگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیوں اس بینکنگ سسٹم کو توڑ کر نئے سسٹم کو سامنے لانا ضروری ہے. مگر وہ اتنا ہی یہ سمجھ لیں آپ جیسے جناب جتنا مشکل ہنومان کا سورج کھانا ہے, ہاں اتنا ہی مشکل ہے آسان لفظوں میں. ٹھیک ہے, اور مطلب یہ تو ابھی کرنٹ سچویشن کا بات کر رہے ہیں, جیسے پہلے پرانے زمانے میں کبھی یہ سسٹم پورا امپلیمنٹ ہوا تھا, مطلب آپ کا جو بینکنگ سسٹم جی 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 بالکل ہوا تھا. اس کا اس ٹائم کا جو ہوا تھا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا, مطلب اس ٹائم کا جی ڈی پی کیا باقی کنٹری سے زیادہ تھا, مطلب جہاں پہ ہوا تھا 100%. ہاں 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 بالکل بالکل. اس کے لیے آپ کو عمر بن عبد العزیز جو ہیں ان کے ٹائم کو پڑھنا پڑے گا, بنو امیہ کے زمانے میں.
حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کے کچھ اثرات آپ کو دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کا جو ایپک ہے وہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے کے اندر ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، مگر یہ بات کہتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک کتاب ہے انصاب الاشراف امام بلاذری کی، کتاب کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، مگر چونکہ اب آپ نے پوچھا ہے تو چند اشارے وہاں سے ملتے ہیں تو ان کو میں رکھ دیتا ہوں۔ امام بلاذری کی ایک کتاب ہے الانصاب الاشراف، اس میں انہوں نے بنو امیہ کے بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو عبد الملک تھا نا، عبد الملک جب وہ بادشاہ بنا تو آپ کو جب میں نے پڑھا تو میرے لیے بھی حیرانگی والی بات تھی کہ اس بندے کی صرف جرابوں کے جوڑے، ساکس ہوتی ہیں نا ساکس، ان کے جوڑے 500 سے 600 کے قریب صرف ساکس کے جوڑے پیک ہوئے تھے، جوڑے ساکس کے، باقی کپڑے تو چھوڑ دو نا، آپ نے ساری زندگی میں 3-4 ساکس پہ گزارا کر دیا ہوگا، میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں، میری ساکس پھٹ جاتی ہیں، انگوٹھا باہر نکل آتا ہے، پھر سوچتا ہوں یار جیب سے پیسے نکالوں کو ساکس لے لوں۔ یہ لیول ہو گیا تھا لوگوں کا لائف سٹائل کا۔ ہر بندے کے گھر میں خادم ہوتا تھا، آپ کو جاننا چاہیے، یعنی میڈ رکھنا، سرونٹ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر میڈ اور سرونٹ جو ہوتا ہے وہ صرف سیلری پر نہیں چلتے تھے کہ 8 سے 5 نوکری کی اور چلے گئے آفس بوائے کی طرح، بلکہ اس ٹائم کے اوپر میڈ اور سرونٹ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا ان کی شادی کا خرچہ، ان کے رہنے کا خرچہ، ان کی بیماری کا خرچہ، ان کی رہائش، کھانا پینا، ریزیڈنس، ان کی ہیلتھ، ہر چیز، اور ان کے جو وہ اگر کوئی کرائم کر دیں گے تو ان کو بھی آپ نے فیس کرنا ہے، جیسے کفیل سسٹم ہے، جیسے کفیل سسٹم ہے سعودیہ کے اندر ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اس طرح ابھی تو انہوں نے جان چھڑوا لی نا، وہ تو بیچارے پیسے کما کما کے کفیلوں کو دیتے رہتے ہیں، اس طرح کے سسٹم کو وہاں پر امپلیمنٹ کرا کہ لوگوں کے پاس اپنے میڈ موجود ہوتے تھے۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر آگے تھوڑا سا اتار چڑھاؤ آیا، مگر عمر بن عبد العزیز کے قریباً 2.5 سال کا عرصہ ایک ایپک آپ کو دکھائی دیتا ہے، ان کی سیرت کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ اچھا، یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی کہ ایسا نہیں تھا کہ جو دوسری، اچھا آپ نے کہا کہ دوسرے ملکوں کی کیا صورتحال تھی، تو دوسری پاورز تو ختم ہو چکی ہوئی تھیں، ہاں دوسری پاورز وہ تو ختم ہو چکی ہوئی تھیں، یعنی وہ ٹوٹ گئی تھیں، ان کے اندر آپس میں سول وار شروع ہو چکی ہوئی تھی، ان کے علاقے ان کے ہاتھ سے جا رہے تھے آہستہ آہستہ، جیسے آذربائیجان گیا، ارمینیا گیا، ادھر سے شام چلا گیا، مصر گیا، ٹھیک ہے، پھر آگے چلے گئے وہ لوگ تو اندلس گیا، قرطبہ گیا، یہ سارے علاقے گئے ہیں تو وہ لوگ انٹر ہو گئے، اور انٹر ہوتے ہوتے تو آخر میں آپ کے پاس جو کانسٹنٹائن جو ہے، قسطنطنیہ جو ہے، وہاں جا کے انہوں نے سیج کر لی تھی، وہاں تک علاقوں تک پہنچے، تو ان لوگوں کا قحط پڑنا شروع ہو گیا، پھر انہوں نے معاہدے کیے، وہاں سے یروشلم تک چلے گئے اور وہاں سے ان کو نکالا، قدس انہوں نے حاصل کیا، تو علاقے کے اعتبار سے رومن اور پرشین جو ہیں ان کے جو سینٹرز ہیں، ہب ہیں، ان کو تباہ کر چکے ہوئے تھے اور وہ لوگ آگے پہنچ چکے تھے۔ اچھا، اس کا ایک ثبوت کیا ملتا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں غالباً منصور بنو امیہ نہیں، بنو عباس کے زمانے میں، ہاں بنو امیہ کے جانے کے بعد جو بنو عباسی جب خلافت شروع یا باسط خلافت ہے، اس میں منصور عباسی نامی جو بندہ آیا تھا، پہلا تھا شاید، ہاں منصور عباسی پہلا، اس زمانے کے اندر ہمارے پاس اپنا جو کوائنز کا سسٹم ہے وہ ہم نے انوینٹ کر لیا تھا اپنا لوکلی، ٹھیک ہے، بغداد کے اندر، اور یعنی عراق والی سائٹ پر ہم نے اپنی مشینز لگائیں اور وہاں پر جناب کوائنز کا سسٹم پہلی بار آفیشلی سٹارٹ ہو گیا، اور اس کے نکالنے کی وجہ بھی جو تاریخوں کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو رومن تھے وہ اپنی کرنسی یوز کرتے تھے، جس وجہ سے مسلمانوں کو ان کی کرنسی لینی پڑتی تھی اور انہی کے ریٹ پر لینی پڑتی تھی، جیسے آج آپ کو انڈیا سے باہر ٹریول کرنا ہے تو آپ کو شو منی کے لیے ڈالرز میں ایکسچینج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈالر خریدنے پڑتے ہیں، تو آپ انڈین روپیز کو ڈالرز کے کرتے ہو تو ڈالر خریدتے ہو، ڈالر اور سٹرونگ ہوتا جاتا ہے، تو ایسے سمجھیں کہ بنو عباس کے سٹارٹنگ کے دور کے اندر جب اکانومی اپنے ایپک کے اوپر پہنچ رہی تھی اور ہم مسلمز ایز اے سیولائزیشن پاپ اپ ہو رہے تھے، تو اس ٹائم کے اوپر رومن کے جو کوائنز ہیں وہ وہاں پر شائع ہونا شروع ہوئے،
اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہمیں اپنی کرنسی بنانی چاہیے کیونکہ اب ان کے محتاج نہیں ہیں. تو اس وقت مسلمانوں نے پھر گولڈ کے کوائنز اور سلور کے اور برونز کے کوائنز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے, اور وہاں پر باقاعدہ فیکٹری لگی, وہ ساری مشینری آئی. مسلم سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے نا پوری پرنٹنگ تیار کی, اور ان کو جناب پورا اس کا سٹارٹ کر کے انہوں نے وہاں پر شائع کرنے شروع کر دیے. تو اس طرح مسلم اکانومی جو ہے وہاں پر سٹرانگ ہوئی, اور مسلمانوں نے اپنی کرنسی کی بیس کے اوپر بزنس کرنا شروع کیا. یہ ڈیٹیل ہے. ٹیکسیشن کا عالم یہ تھا کہ ہم نے بارڈرز کریٹ کر لیے ہوئے تھے, اور وہاں پر جیسے امیگریشن کاؤنٹرز ہوتے ہیں, چیک پوسٹ ہوتی ہیں, تو حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر ہی چیک پوسٹ کا سسٹم انٹروڈیوس ہو چکا ہوا تھا. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی باؤنڈری کے اندر کسی بارڈر پہ انٹر ہوتے تھے نا, تو وہاں پر صرف 2 جھنڈے لگے ہوتے تھے یا 2 پلرز کھڑے ہوتے تھے کہ یہاں سے یہ علاقہ شروع ہو گیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر باقاعدہ بارڈرز کے اوپر جو پولیسنگ ہوتی ہے یا جو پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے, اس کا انعقاد کیا گیا تھا. تو ایسے ٹائم کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوسٹ کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا, چاہے وہ سمندری راستے پر تھا یا پھر بارڈرز کے ذریعے تھا, اور وہاں پر چیک پوسٹ بنتی تھی, اور وہاں پر بھی ٹیکسیشن کا سسٹم, یعنی انٹری کے لیے آپ کو بزنس کرنے آ رہے ہیں تو آپ پر ٹیکس لگتا تھا, اور اتنا ہی ٹیکس لگتا تھا جتنا وہ لوگ ہم سے لیا کرتے تھے. تو اسلامک ریاست کے اندر یہ بارڈر کا سسٹم بھی یہ معاملات بھی شروع ہوئے. اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ویلفیئر کے لیے جو بیت المال ہے اس سے مال جایا کرتا تھا. بڑے لوگوں کی ایون پینشنز لگی ہوئی تھیں ریٹائرمنٹ کے بعد, یا اگر وہ شہید ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں تو بیوائیں ہیں, ان کی عورتیں ہیں, تو ان کا اناج راشن وغیرہ جس طرح آج جاتا ہے نا اس پر راشن کارڈ کے تھرو سرکاری سطح پر آپ آٹا مل سکتا ہے, گندم ملتی ہے, تیل ملتا ہے, چینی, اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں سرکاری سطح کے اوپر. تو اس طرح حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ گھروں سے جایا کرتی تھیں, گھروں میں جایا کرتی تھیں, اور لوگ اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. تو اس طرح کی کافی چیزیں ہیں, یہ ڈیٹیل میں آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, آپ کو پتا چل جائے گا. اس میں ایک کتاب میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں, ہے اردو میں ہے, حیدرآباد کے تھے ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب, شاندار آدمی تھے, انڈیا کے, فوت ہو گئے ابھی 2000 پتہ نہیں 13 میں 11 میں فوت ہوئے ہیں ریسنٹلی. ان کی کتاب ہے عہد نبوی میں نظام حکومت. عہد نبوی کا نظام حکومت یعنی ایڈمنسٹریٹو یا نظام حکومت کہہ لیں, یعنی دا موڈ آف اسٹیٹ, یہ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بن جائے گی, مگر اس کی انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں آپ کا اسٹیٹ کا جو موڈ تھا یا اسٹیٹ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا یا پولیٹیکل سسٹم تھا, وہ آپ کو مل جائے گا. تو اس کتاب کو آپ پڑھیں. ہاں, گورننس کہہ لیں, ہاں تھینک یو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دا موڈ آف گورننس ان دا رین آف یا ان دا ٹائم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نظام مالیات کو ڈسکس کیا گیا. تو یہ بڑا ضروری ہے جو آپ نے پوچھا ہے, تو یہ اس میں پڑھ سکتے ہیں اگر کسی نے پڑھنا ہو, عہد نبوی کا نظام مالیات, اور اس میں آپ کو ایک چیپٹر پورا مل جائے گا, وہ پڑھ سکتے ہیں, کافی ڈیٹیل مل جائے گی. جی تو پھر ٹھیک ہے جی, مطلب میں بھی ایک آپ سے ریکویسٹ کرتے مطلب اس پر ایک اسٹریم کیجیے, مطلب ایک اسلام اکانومی سسٹم پر, اور اس کا جو کمپیریزن کیجیے سوشلزم کیپٹلزم, مطلب پورا ڈیٹیل اسٹریم کیجیے, میں یہ چاہتا تھا. انشاءاللہ ضرور میں کروں گا. اور یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا. میں جو انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز کا سبجیکٹ لے کر چل رہا ہوں, اس میں آگے اکانومک سسٹم میں سوشلزم, کمیونزم یا آپ کا جو کیپٹلزم ہے, سوری, وہ ڈسکس ہونا تھا اس میں. تو انشاءاللہ کریں گے, اس کو میں جلد کرتا ہوں. پھر اس میں اسلام کا جو اکانومک سسٹم ہے اس کو رکھیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, مطلب ایسے کیجیے کہ پہلے آپ کا سسٹم پورا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیجیے, اور پھر اس کا انالیسس مطلب کمپیئر کیجیے دوسرے سسٹم سے, اور وتھ ڈیٹا وائز کہ کس ٹائم کا آپ کا جو گولڈن ایرا تھا وہ سب. ٹھیک ہے, اچھا, ہاں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ ضرور اس پہ کرتا ہوں. کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ میں اس پہ پھر ڈسکس کروں گا, جو بھی بہت باتیں ہو سکتی ہیں اس پہ, مگر کریں گے انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو. تو یہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا جو اکانومک سسٹم ہے وہ اس کی بیس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. فلسافیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, فلسافیکلی اسلام کا جو اکانومک سسٹم ہے وہ آپ کو سٹیبل گراؤنڈ پر نظر آتا ہے. سٹیبل گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ
اسلامک اکانومک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ریولوشن یا جو خون خرابہ آپ کو کیپٹلزم کے کانٹیکسٹ میں یا سوشلزم کے کانٹیکسٹ میں نظر آتا ہے، یہ آپ کو اسلامک اکانومک سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے اندر نظر نہیں آتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اسلام اپنے اکانومک سسٹم سے پہلے اخلاقیات کو امپلیمنٹ کرواتا ہے، ایتھکس کے اوپر زور دیتا ہے، تاکہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ اگر ان کی جیب سے جو مال جا رہا ہے وہ مال جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچے گا. مگر کیپٹلسٹ سوسائٹی میں یا سوشلسٹ سوسائٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بائی فورس اس کو امپلیمنٹ اس تناظر میں کیا گیا کہ لوگوں کی اجازت کے بغیر آج تک وہ پس رہے ہیں. اب کوئی منکرین زکوٰۃ کی بات کر سکتا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ، میں نے اسی لیے اس پوائنٹ کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ زکوٰۃ سینٹر کو دینے کا انکار کرتے تھے. ابھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ سے ان کو دقت نہیں تھی، ان کو دقت تھی سینٹر کو دینے کی. اس دقت کو دور کرنے کے لیے ٹرانسپیرنسی ایک بہت بہترین سٹیپ ہے، اور مستحق تک اس کا حق پہنچنا اس چیز کو منیمائز کر دیتا ہے کہ کسی بندے کا کنسرن ہو. اور اسلامک جو اکانومک سسٹم ہے اس کو اس سے کوئی دقت نہیں ہوگی کہ ہماری ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ آن لائن موجود ہو، پتا ہو 1 روپیہ اکٹھا ہوا ہے تو وہ کدھر آیا اور کدھر لگا ہے. ٹھیک ہے، کسی طرح کا بھی کسی کو چیک اینڈ بیلنس چاہیے تو وہ ہونا چاہیے اسلام کے اندر. اس کی دلیل حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بندے نے روک کر آپ کو کہا کہ ہماری چادر میں سوٹ نہیں بنا، آپ کی چادر میں سوٹ کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے ایکسپلین کرایا، دیٹ مینس کہ اسلامک اکانومک سسٹم میں آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کو ایکسپلینیشن دینی ہے کہ اس کے پاس یہ ایسٹس ابو انکم کیسے بنے، کیسے آئے. یہ اسلامک اکانومک سسٹم آپ کے سامنے رکھتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک بندے کو تیر آ کر لگتا ہے اور وہ گرتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو با خوشخبری اس کے لیے شہید ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا خبر ہے کہ اس پر ایک تسمہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک چادر جو مال غنیمت کے مال سے چوری کی تھی، اس پر آگ بن کر برس رہی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامک اکانومک سسٹم کے اندر جو مال کے ضامن ہوتے ہیں یا جن کے پاس ایکسس ہوتا ہے کہ وہ کسی درجے کے اوپر ہیں، اتنے ہی بڑے امتحان اور آزمائش سے وہ گزرتے ہیں. اس اعتبار سے اگر کسی نے کتاب پڑھنی ہو وہ اردو میں بھی موجود ہے. امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے ایک منٹ نکل گیا، الامامہ والسیاسہ. یہ ایک تو امام ابن قدامہ کی ہے نا، ایک امام ان کی بھی ہے یار، امام ابن تیمیہ کی سیاست. اس طرح کر السیاسہ ابن تیمیہ کی پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی اردو میں بھی. سیاست اور ابن تیمیہ پی ڈی ایف اردو لکھیں گے نا گوگل کے اوپر، اردو میں بھی وہ نکل آئے گی. مجھے لیپ ٹاپ کی طرف جانا پڑے گا، میں اصل میں واک کر رہا ہوں ساتھ بات کرتے ہوئے موبائل سے، ورنہ میں آپ کو وہ شو بھی کروا دیتا. کتاب بہت شاندار کتاب ہے. ابن تیمیہ نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ مال کا نظام کیسے چلے گا، بیوروکریسی کا نظام کیسے چلے گا، پالیٹکس کیسے چلے گی، گورنرز کیسے کام کریں گے، ٹیچرز کیسے کام کریں گے، انسٹیٹیوٹس کیسے رن ہوں گی. انہوں نے ڈسکس کیا اور ایک ایک چیز کی مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھایا. بڑی شاندار کتاب ہے، وہ پڑھیں. ابن قدامہ کی جو کتاب میں نے السیاسہ الامامہ والسیاسہ جو ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک اور کتاب مجھے یاد آ گئی، وہ ہے کتاب الخراج امام ابو یوسف کی. شاندار کتاب ہے اس اعتبار سے سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں پالیٹکس، میرے خیال سے امام ابو یوسف کی کتاب سب سے اولڈسٹ ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. کتاب الخراج پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے امام ابو یوسف کی، جو کہ غالباً اپنا نعمان بن ثابت کوفی جو امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف. تو وہ ضرور آپ کتاب پڑھیے گا. ٹھیک ہے،